نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ قرآن پاک کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں ایک طرف کسی گناہگار کا ذکر ہوتا ہے تو دوسری طرف نیکوکار کا بھی ہوتا ہے، جہاں ایک طرف جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی جنت کا بھی ہوتا ہے، جہاں ایک طرف برے کیریکٹر کا ذکر ہے تو دوسری طرف اچھے کردار کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا کہ وہ دونوں چیزیں انسان کے سامنے خیر اور شر کی واضح کرتا رہتا ہے، تاکہ انسان اپنی چوائس کے ساتھ پھر ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے، اور اسی طرح پھر وہ اپنی چوائس کے مطابق اپنے انجام کو پہنچے۔ تو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، یہاں بہت سے اچھے کاموں میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، کیونکہ زکوٰۃ پھر صدقہ خیرات دینے ہی کی قسم ہے۔ لہم اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تم خلق خدا کی ضروریات پوری کرو گے، ان کو غم اور خوف سے نجات دو گے۔ ظاہر ہے کہ ایک حاجت مند شخص جو ہے، ایک ضرورت مند شخص غمگین بھی بہت ہوتا ہے اور آئندہ کے بارے میں خوف کا شکار بھی ہوتا ہے، وسوسوں کا شکار ہوتا ہے کہ پیسہ نہ ہوا، دوا نہ ملی تو میری زندگی نہیں بچے گی، پیسہ نہیں ہوا تو بیٹی کی شادی نہ کر سکوں گا، اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو ایک ضرورت مند شخص خوف اور غم میں گھرا ہوا ہوتا ہے، لہذا جب ایک مالدار فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں اسے خوف اور غم سے نجات دیتا ہے۔ لہذا نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر مہربان ہوتا ہے اور اسے دنیا میں بھی خوف و غم سے نجات دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی ہے ربا میں سے، یعنی اس کے بعد ربا کا لین دین چھوڑ دو۔ یہاں پر پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقوی کا حکم ہے، کیونکہ جب تک ایک انسان کے دل میں خدا کا خوف نہیں، اس وقت تک وہ غلط کاموں سے بچ نہیں سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ اور کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے وہ حرام کام سے بچ جائے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ ڈوبنے سے باہر آ جائے، لیکن جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، اس پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ کہنے سے پہلے کہ سود چھوڑ دو، کیا کہا گیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو۔ کیا چھوڑ دو؟ ما بقیہ، جو بھی باقی ہے، من الربا، ربا میں سے، یعنی ابھی جو بھی تمہیں کسی سے لینا ہے اس کو ختم کر دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہاں ایمان کو چیلنج کیا گیا، واقعی اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں اللہ تعالی کی بات ماننا ہوگی، اپنے ایمان کا عملی ثبوت دینا ہوگا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہیں تم کرو گے، یعنی نہیں چھوڑو گے، اس حرام سے باہر نہیں آؤ گے، تو پھر کیا ہے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
پھر اعلان ہے جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. فَأْذَنُوا کا لفظ الف زال نون سے ہے. اذن کہتے ہیں کان کو، تو اذنا کا مطلب ہوتا ہے سننا، وہ علم جو سننے سے حاصل ہو. اور آذن یوزن سے مراد کیا ہے؟ سنا کر کسی کو اطلاع دینا، اعلان کرنا. تو معنی کیا کیا گیا؟ خبردار ہو جاؤ، علم پالو. اعلان ہے کس چیز کا؟ بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے کہا تھا من اربا فذمتی منہ بریء، جس نے سود لیا تو وہ میرے ذمے سے بری ہے. یعنی ان کی جان و مال کے تحفظ کا جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے سے وہ باہر ہے. دیکھیے کہ شرک اور قتل پر بھی ایسی تنبیہ نہیں، کسی گناہ پر اتنی بڑی سزا نہیں سنائی گئی جتنی بڑی سزا سود کے لین دین پر سنائی گئی، اور جتنی بڑی تنبیہ اور وارننگ اس موقع پر کی گئی. اب ایک شخص جو ایمان رکھتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو، جو تقوی کا دعویٰ کرتا ہو، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا؟ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، پلٹ آئے، باز آ گئے، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال ہیں. رؤوس رأس کی جمع ہے، رأس کہتے ہیں سر کو. تو جس طرح جسم میں سر کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح مال میں رأس سے مراد وہ اصل سرمایہ جو انسان کسی تجارت میں لگاتا ہے یا کسی کو قرض کے طور پر دیتا ہے. تو رؤوس اموالکم یعنی وہ اصل مال ہی صرف واپس لو جو تم نے قرض کے طور پر دیا. لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ ظلم کیے جاؤ گے. یعنی نہ تمہیں کسی پر ظلم کرنے کی اجازت ہے، نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا. تو گویا ربا سب پہ ظلم ہے، قرض دینے والے پر بھی اور قرض دار پر بھی، یعنی لینے والے پر بھی، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. کس طرح ظلم ہے؟ وہ اس طرح کہ کوئی بھی مالی کاروبار جس کی بنیاد سود پر رکھی گئی ہو، اس کے اندر مقروض کو نہ صرف کل رقم واپس کرنی ہوتی ہے یا اصل رقم واپس کرنا ہوتی ہے، بلکہ ابتدا سے ہی سود کا ایک ریٹ مقرر کر لیا جاتا ہے اور مقروض کو یہ انٹرسٹ ریٹ بھی دینا پڑتا ہے. کیسے؟ مثلاً اے نے یہ قرض، اے جو ہے وہ قرض دینے والا ہے، اس نے بی کو جو قرض لینے والا ہے 1000 روپیہ بطور قرض دیا اور ساتھ یہ شرط طے کی کہ اس کے عوض تم مجھے ہر مہینے 15% روپے واپس کرو گے پلس اصل سرمایہ. تو جتنا عرصہ تم اس کو رکھتے ہو اس میں کیا ہے، ہر مہینے تم اس پیسے پر یعنی 1000 روپے پر 15% بطور نفع کے مجھے دیتے چلے جاؤ، اس شرط پر تمہیں قرض دیتا ہوں. بسا اوقات سالانہ ریٹ فکس کیا جاتا ہے، بعض اوقات وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر وہ وقت گزر جائے تو 15%، 20% یا 25% بھی ہو سکتا ہے. تو اب ظلم کیا ہے کہ اصل قرض تو 1000 روپے تھا، لیکن جب وہ 15% پر منتھ کے حساب سے بڑھنے لگا تو سال میں کتنا بڑھ جائے گا. پھر اسی طرح اگر سال سے زیادہ وقت گزر جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 20% اور 25% کے حساب سے اور زیادہ اس کو قرضے کے بوجھ تلے دبا دے. اگر اسی طرح کے کاروبار کو بہت بڑا پروفٹ ملتا ہے تو یہ پیسہ غیر منصفانہ طور سے کمایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ قرض دینے والے نے اپنے مراسلہ یعنی کنٹریبیوشن کی مناسبت سے نہیں کمایا. اس نے تو ابتدا میں مجموعی قیمت املاک لگائی تھی یا اس کا کچھ حصہ، لیکن اس کو اس میں سے اتنا پروفٹ نہیں ملا. تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. یعنی اگر اجتماعی طور پر بھی کسی مثلاً کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے
اور اس کو بزنس کے لیے قرضہ دیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ جتنا پرسنٹ اس پہ قرض دینے والے نے منافع فکس کیا اتنا بزنس کرنے والے کو ہوا ہی نہیں، تو اس صورت میں بھی اس پہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ لیکن اگر کاروبار میں نقصان ہو گیا تو یہ مقروض کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اسی سے نہ صرف یہ کہ وہ کل رقم واپس کرے بلکہ اس کو اپنے ناکام کاروبار پر سود سمیت رقم لوٹانی ہے۔ اس طرح مقروض کی مالی حالت جو کاروبار شروع کرنے سے پہلے خراب تھی وہ اور زیادہ بگڑ گئی، پہلے سے بھی زیادہ مصیبت میں آ گیا، اور محنت کا تو کچھ حال ہی نہیں، وہ تو سب ویسے ہی ویسٹ گئی۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جو قرض دینے والے ہوتے ہیں جن کو ان کے اسی ظالمانہ صفت کاروبار کی وجہ سے انگریزی میں لون شارکس کہا جاتا ہے، اتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ یا سود مقرر کرتے ہیں کہ انسان اور بڑے قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ ابتدائی قرض لینے سے پہلے جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنی اس غربت سے باہر نکل ہی نہیں پاتا جس سے نکلنے کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا تھا۔ پھر اسی طرح سود پر مبنی فائنینسنگ جو ہوتی ہے اس میں مال کی ایسی تقسیم ہوتی ہے جو برابر نہیں ہوتی۔ اس میں امیر یعنی قرض دینے والا جو ہے وہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور لینے والا غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ افراد اور اقوام دونوں کے قرضے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی سود پر لیا ہوا قرض عام طور پر ادا نہیں ہو پاتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے ہوئے قرضے پر سود کی رقم ہی دیتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ مزید نئے قرض لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے موجود طرز زندگی کو برقرار رکھ سکیں یا اپنا سٹینڈرڈ بڑھا سکیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے قرض لینے کی اجازت صرف اس وقت دی ہے جب ایسی سخت ضرورت ہو جس کے بغیر کام چلانا ناممکن ہو۔ اسلام میں اسی لیے اپنے ذرائع سے زیادہ بڑھ کر خرچ کرنا بھی ناپسندیدہ قرار پایا اور اپنے موجودہ مال کو بڑھانے کی غرض سے قرضہ لینے کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ اس بات کی سنگینی کا احساس ہمیں اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے تاکہ لوگ کم سے کم قرض لیں اور لیں تو ادا کرنے کی فکر کریں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرض کی ادائیگی سے پہلے تحفہ دینے کو بھی انکریج نہیں کیا، یعنی اس احسان کے بدلے جو قرض دینے والے نے مقروض پہ کیا۔ لہذا سود کی رقم یا کسی بھی معاوضے کی رقم پہلے سے مقرر نہیں کی جاتی تھی۔ اسلام کا بہترین طریقہ اور انداز تو یہی ہے کہ قرض دینا اور اس کی ادائیگی دونوں عمل صالح بن جاتے ہیں۔ ایک مومن دوسرے کی ضرورت کے وقت کام آتا ہے اور دوسرا اپنا قرض واپس کرتے وقت اگلے کا احسان نہیں بھولتا کہ یہ میرے مشکل وقت میں کام آیا تھا۔ اسی طرح قرضے اپنی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہوتے بلکہ آخرت میں اجر و ثواب کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ سود کے ذریعے امیر ملک بہت کمائی کرتے ہیں کیونکہ جن غریب ممالک کو وہ قرض دیتے ہیں وہ مزید اور قرض لے کر سود کی رقم اور کل قرض لی ہوئی رقم کو واپس لوٹانے کی کوشش میں مستقل طور پہ لگ جاتے ہیں۔ اس طرح پیسہ بجائے اس کے کہ میڈیم آف ایکسچینج بنے، بذات خود ایک اسباب تجارت یا کموڈٹی بن جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب ممالک اپنے پروفٹس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر پاتے اور اپنی حالت کو بہتر نہیں کر سکتے۔ وہ پیسہ جو ملک اپنی تعلیم، صحت، غربت مٹانے کے لیے خرچ کر سکتا ہے وہ بڑی بڑی سود کی رقمیں ادا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس طرح غریب ممالک ایک وشس سائیکل میں پھنسے رہتے ہیں اور پرماننٹ طور پر غریب ہو جاتے ہیں۔ سود کی ایک قسم جو ہے وہ مرکب سود ہوتی ہے، کیومولیٹو انٹرسٹ، یعنی اگر اصل 100 روپے ہے اور سود 10 روپے، یعنی 110 روپے، تو اگلے مہینے اگر قرضہ ادا نہ کیا تو پھر سود 100 روپے پر نہیں بلکہ 110 روپے پر ہوگا، اور 110 پر پھر 10 بڑھ گئے تو 120 روپے، اور اس طرح ہر مہینے اصل بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی اصل قرضہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اور سود بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے وہ اسرت والا، اسرت کس کو کہتے ہیں؟ تنگی۔ اگر کوئی شخص تنگ دست ہو، یعنی مقروض جو ہے بہت ہی خستہ حال ہے، قرض واپس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت ہے، اِلَى مَيْسَرَةٍ، وسط تک، ہاتھ کھلنے تک۔ میسرہ یسر سے ہے، یعنی آسانی تک۔
یعنی اس کا ہاتھ کھلنے تک اس کو مہلت دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ ہی کر دو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی وہ مال جو تم نے بطور قرض دیا اسے واپس ہی نہ لو، اسے غریب شخص پر بطور صدقہ معاف کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا قرض وصول کرنے میں مفلس کو مہلت دے، یعنی غریب شخص کو مہلت دے یا اپنا قرض معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی سختیوں سے بچا لے گا. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے تلے جگہ دے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا کسی پر قرضہ ہو اور وہ اس کی وصولی میں تاخیر کرے، یعنی کسی کو قرضہ دیا اور وصول کرنے میں ڈھیل دے رہا ہے، تو مہلت کا ہر دن صدقہ ہوگا. ہر دن وہی مال اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا، اور اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جو مقروض کے ذمے واجب ہے، اور یہ میعاد پوری ہونے سے قبل کا ہے. میعاد کے بعد یہی اجر دگنا ہو جائے گا. مثلاً اگر کسی نے 1000 روپے کسی شخص کو 1 مہینے کی مدت کے ساتھ بطور قرض دیے، تو 1 مہینے تک ہر روز 1000 روزانہ اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا. مہینہ پورا ہونے کے بعد اگر وہ لوٹا نہیں پاتا اور پھر بھی وہ اگنور کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، تو یہی اجر 2000 صدقے کے برابر ہو جائے گا. صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے باغ پر جس کے پھل اس نے خریدے تھے آفت نازل ہو گئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لگے لگائے باغ کو خرید لیتے ہیں، پھر اس کو آگے تھوڑا تھوڑا کر کے بیچتے ہیں. تو ایک شخص نے وہ باغ ابھی لیا تھا، اس سے پہلے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا اس پہ مصیبت آ گئی اور اس کو سخت نقصان ہوا اور وہ قرض دار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اس کو صدقہ دو، یعنی ایسے میں اس کی مدد کرو. لوگوں نے صدقہ دیا، لیکن اس کی تعداد اتنی نہ ہوئی کہ قرض ادا ہوتا، یعنی صدقے سے بھی پورا قرضہ ادا نہیں ہو رہا تھا، اتنی مصیبت آئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا، جو اس کے پاس ہے وہ لے لو اور تم کو بس اتنا ملے گا، یعنی باقی کو معاف کر دو. یہ ہے فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. ایک اور حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی حضرت سے مسجد میں اپنے روپے کا تقاضا کیا. دونوں کی گفتگو میں آواز بلند ہوئی. آپ نے اپنے گھر سے اس آواز کو سنا تو باہر آنے کا ارادہ فرمایا اور دروازے کے پردے کو ہٹا کر کعب بن مالک کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعب. انہوں نے کہا، حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے انگلی کے اشارے سے فرمایا، آدھا قرضہ معاف کر دو. کعب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے معاف کر دیا. آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، جا اور باقی قرض ادا کر دے. یعنی بسا اوقات پورا بھی معاف کیا جا سکتا ہے، بعض اوقات آدھا بھی. اور اسی طرح اگر کوئی شخص آپس میں اس معاملے میں جھگڑ رہا ہو تو کسی تیسرے کو بیچ میں پڑھ کے صلح بھی کرا دینی چاہیے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو. یہ ایک ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمہارے لیے انتظام فرما دے گا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما
تعطی من تشاء منہما وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک اللہم اغننی من الفقر وقض عنی الدین. کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، تو بادشاہت عطا کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دنیا اور آخرت کے رحمان اور ان دونوں پہ رحم کرنے والے، تو عطا کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے ان دونوں میں سے، اور تو روک لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے. تو مجھ پر ایسی رحمت فرما کہ مجھے تیرے سوا ہر رحمت سے وہ بے نیاز کر دے. اے اللہ مجھے فقر سے غنا عطا کر اور میرے قرض کو دور کر دے. یہ مجمع الزوائد کی حدیث ہے. اسی طرح ایک اور دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ ہماری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا کر، اور ہمیں اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے پرواہ کر دے. پھر فرمایا واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے. کون سا دن؟ ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کا دن. کیسا ہے وہ دن؟ کہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، جب پورا کر کے دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا. یعنی دنیا میں جو بھی نیکی اس نے کمائی، قیامت کے دن اس کا صلہ اس کو پورا پورا لوٹا دیا جائے گا. اسی طرح دنیا میں جو گناہ اس نے کمایا، قیامت کے دن اس کی پوری سزا اس کو دی جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا. جہاں تک سود کی حرمت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں چند ایک احادیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند تھے. پانی کا گھڑا دیکھا کبھی؟ اور ان پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے، جو پیٹوں سے باہر نظر آ رہے تھے جیسے کسی بوٹل میں سانپ ہو نا. میں نے کہا جبریل یہ کون ہیں؟ کہا یہ لوگ سود خوار ہیں، سود کھانے والے لوگ. مسند احمد کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے مسند احمد کی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ سوائے سود کھانے والوں کے کوئی باقی نہ رہے گا، ہر کوئی سود کھائے گا. اگر کوئی شخص ہوگا بھی تو اس کو سود کا بخار، یا ایک روایت میں آتا ہے غبار، یعنی اس کا اثر ضرور پہنچے گا. یعنی ہر شخص ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میں انوالو ہو جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ اسے سود کا غبار پہنچے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات زندگی کی گرانی دیتا ہے، یعنی مہنگائی ہو جاتی ہے. اور جب رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا رعب اور دبدبا ہو جاتا ہے، یعنی دشمن کا خوف بیٹھ جاتا ہے دل میں. معراج والی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور جبریل ایک سرخ رنگ کی نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے اس وقت کی بات ہے کہ آپ جبریل علیہ السلام کے پاس ایک نہر پہ پہنچے جس میں پانی کی بجائے کیا تھا؟ خون تھا. میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں، وہ بمشکل کنارے تک آتے ہیں، لیکن ایک کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے. وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتار دیتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں. پھر یہی ہوتا ہے. پوچھا تو معلوم ہوا خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود خوار ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 قتل ناحق کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جہاد کے وقت میدان سے بھاگ جانا، نمبر 7 پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اور ایک معمولی حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے جمع کرے، یعنی اتنا سخت گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھائے 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ زنا کا گناہ کم ہے، وہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن سود کا گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہے اور کئی گنا زیادہ ہے. جو ربا لینے والا ہوتا ہے اس کی بھی عقل ماری جاتی، اس کی عقل کام نہیں کرتی. یہ کس وجہ سے ہے؟ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے قالو کہ یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا. ان کے دیوانہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ ان کا یہ قول کہ ربا تجارت کی طرح ہے، حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. میں نے آپ کو دونوں فرق الگ الگ لکھوائے ہیں. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس نصیحت آ جائے، فانتہا پھر وہ رک گیا، فلہ ما سلف تو اس کے لیے جو پیچھے گزر چکا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کی معافی ہو گئی. معافی کا وعدہ نہیں ہو رہا یہاں، یعنی اس کا معاملہ آخرت کے لیے محفوظ ہو گیا. امرہ الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ پر ہے، چاہے معاف کرے، چاہے سزا دے، چاہے اجر دے، جو چاہے کرے. ومن آدا، اور جو پلٹ آئے. کس سے پلٹ آئے؟ نصیحت سن کے پھر وہی کرے جو پہلے کر رہا تھا. فاولئک اصحاب النار، یہ آگ کے ساتھی. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کو آگ میں ہمیشہ رہنے کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم سنا اور پھر اس کا انکار کر دیا. تو یہ جو انکار ہے یہ کفر کی طرح، اور کفر کی سزا کیا ہے؟ جہنم میں ہمیشگی. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، مٹانا چاہتا ہے. اس کا کیا معنی؟ سمپل معنی تو یہ کہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور ربا کی برکت مٹا دیتا ہے. یعنی ربا کو بھی مٹانا چاہتا ہے، یا دوسرا معنی کیا ہے؟ ربا کی برکت نہیں ہوتی. یربی الصدقات، اور صدقات کو نشو نما دینا چاہتا ہے. پھر وہ حدیث آتی ہے یہاں پر کہ کس طرح ایک کھجور ایک پہاڑ جتنی ہو جاتی. سود خار کو کفار اور اسیم کیوں کہا گیا ہے؟ شکر نہیں ادا کرتا. شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ جو رب نے آپ کو دیا اس میں دوسروں کو شریک کریں. تھوڑا سا میں اس کو پھر لیتی ہوں. الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود خار ہیں. خار، خوری جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے. وہ جو سود کھاتے ہیں سود خار ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو. ایسا کیوں ہے؟ ذالک بانہم قالوا، اس کی وجہ ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے. آج کل آپ نے یہ جملہ بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ بزنس میں بھی پیسہ لگاتے ہیں اور سود بھی پیسے پر ملتا ہے. اس لیے کیا فرق ہے؟ اور مثلا بینک میں اگر ہم پیسہ جمع کراتے ہیں تو وہ آگے بزنس میں لگاتے ہیں، تو ہمیں تو دراصل بزنس ہی کا آ رہا ہوتا ہے. یہ قول دراصل یہود کا قول ہے، اور آج کل بہت سے مسلمان بھی اس کی تائید کرتے نظر آتے ہیں. سودی قرضے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ذاتی قرضے، یعنی وہ قرضے جو کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لیتا ہے، خواہ کسی انسان سے لے یا کسی بینک سے لے. اور دوسرے تجارتی قرضے جو تاجر یا صنعت کار اپنی کاروباری ضرورت کے لیے لیتا ہے، خواہ وہ کسی انسان سے لے یا بینک سے لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم